بلیٹن کے آغاز میں براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ 15-20 سال پرانا ہے، 3 ہارٹ اٹیکس ان کو ہو چکے ہیں، 2 ہارٹ اٹیکس ان کو اس 15 سال کے عرصے میں ہوئے، تیسرا ہارٹ اٹیک ان کو اڈیالہ جیل میں ہوا۔ آپ کا انجی ذرا خاموشی پلیز اختیار کریں گے، ایسے ڈسٹرپشن ہوتی ہے پلیز۔ تو تیسرا ہارٹ اٹیک شاید عوام نہیں جانتی کہ جب میں اور میاں صاحب اڈیالہ میں قید تھے تو تیسرا ہارٹ اٹیک ان کو تب ہوا تھا، اور اس بارے میں مجھے اور میاں صاحب کو لا علم رکھا گیا۔ وہ مجھے کیسے پتہ چلا، میاں صاحب کے علم میں وہ بات کیسے اور کب آئی، وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ جب وہاں پر میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو ایک دن مجھے میرے سیل میں آ کر، کیونکہ سالیٹری کنفائنمنٹ تھی، وہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تو ایک دن میرے سیل میں آ کے مجھے بہت ایک فرینٹک میسج دیا گیا کہ آپ کو جو آفس سیکشن ہے وہاں پہ، جہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا آفس تھا، وہاں آپ کو فوراً آنا ہے۔ تو میں گھبرا گئی، ڈر گئی، کیونکہ میرے علم میں تو تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ جب میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کے آفس میں گئی تو وہاں کچھ حضرات بیٹھے تھے، اور انہوں نے ان میں سے کچھ کارڈیولوجسٹ بھی تھے، پیمز کے اور AFIC کے، غالباً میں نہیں جانتی کہ کس کا تعلق کس کے ساتھ تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے اور آپ ان کو کہیں کہ وہ ہاسپٹل چلے جائیں۔ میاں صاحب کچھ دیر میں وہاں آ گئے، ان کا کچھ سانس پھولا ہوا تھا، پسینہ بہت زیادہ ان کو آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں جانا اسپتال۔ تو میں نے پوچھا کیوں نہیں جانا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اسپتال گیا تو آپ یہاں اکیلی ہوں گی اڈیالہ میں، مجھے اس چیز پہ یہ منظور نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے خود اسپتال چلا جاؤں۔ لیکن جتنا گھبراہٹ اس کمرے میں طاری تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی ایسی کیا بات ہو گئی۔ اور وہ مجھے کہنے لگے کہ میڈم ہم آپ کو اس لیے بلا کے لائیں کہ میاں صاحب تو ہماری بات نہیں مان رہے، تو آپ میاں صاحب کو کنونس کریں کہ وہ ہاسپٹل چلیں۔ اور میں نے ان کو کہا کہ ایسی بات کیا ہے، آپ مجھے بات تو بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں بات ایسی کوئی بہت گھبرانے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو کارڈیولوجسٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب کو، یہ شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا، ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب کو فوری ہسپتال جانا چاہیے۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ کچھ ایسی ہلچل ہے لیکن مجھے بتایا نہیں جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک ٹیسٹ میاں صاحب کا، جو مجھے نہیں علم تھا کہ ان کے سیل میں ان کا کیا ٹیسٹ کیا گیا، اس کی جو رپورٹ ہے وہ ذرا الارمنگ ہے۔ آئی تھنک آپ کیلکولیٹ کر لیں، مجھے ڈیٹ کا علم تو نہیں ہے، کیونکہ جس دن میاں صاحب کو اڈیالہ سے اسپتال لے جایا گیا یہ اس دن کا واقعہ ہے، میں اس سے کچھ لمحے پہلے کی آپ کو پوری بات سنا رہی ہوں۔ تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا۔ میں نے کہا جب وہ نہیں جانا چاہ رہے، اب مجھے کیا پتا تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، میں نے کہا وہ نہیں جانا چاہ رہے تو آپ دیکھ لیں۔ نہیں بالکل، یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑا رسک ہو جائے گا۔ ان میں کون کون لوگ شامل تھے ان کا نام میں اس وقت نہیں بتا سکتی۔ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا رسک ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جو میاں صاحب کے ذاتی معالج ہیں، کارڈیولوجسٹ جو ہیں ڈاکٹر عدنان خان، ان کو انہوں نے ایمرجنسی میں لاہور سے بلوایا، وہ لاہور میں تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بھی ابھی کچھ آدھے گھنٹے میں پہنچنے والے ہوں گے۔ تو میں نے کہا آپ نے ان کو بھی بلا لیا لاہور سے، بات کیا ہے؟ بات نہیں بتائی گئی۔ کہا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ایب نارمل آیا ہے، جس کی وجہ سے میاں صاحب کو فوراً اسپتال جانا پڑے گا۔ میں آبویسلی ایز اے ڈاٹر میں گھبرا گئی، اور میں نے میاں صاحب کو تقریباً 1 گھنٹہ لگا کے کنونس کیا کہ آپ ضرور اسپتال جائیں۔ اور
میں آپ میری فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں ٹھیک رہوں گی. اتنے میں ڈاکٹر عدنان بھی آ گئے. ان کو بھی انہوں نے اس وقت کچھ نہیں بتایا. میاں صاحب اسپتال چلے گئے. 2 یا غالباً 3 دن انہیں CCU میں رکھا گیا. مجھے صرف یہ علم ہوا کہ وہ ICU میں یا CCU میں ہیں. ان کو ہوا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اور وہ ابھی اور بھی ان کو رکھنا چاہتے تھے. آبویسلی انہوں نے جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ کی ہوگی. کیا کیا یہ مجھے علم نہیں، کیونکہ نہ میری کسی بھی انفارمیشن تک کوئی ایکسیس تھی، نہ مجھے کوئی خبر دیتا تھا ان کے بارے میں. صرف مجھے روز یہ ضرور اطلاع کر دی جاتی تھی تھرو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو میرے ساتھ اٹیچ تھی کہ میاں صاحب آج بھی اسپتال میں اور بہتر ہو رہے، ان کا علاج کیا جا رہا ہے. تو ایک دن مجھے خبر ملی کہ میاں صاحب واپس آ گئے. جب وہ واپس آئے تو میری ان سے 10 منٹ کی ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ مجھے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ڈاکٹرز کی ہدایات کے باوجود، ان کی انسسٹنس کے باوجود میاں صاحب جو ہیں وہ بضد تھے کہ انہوں نے جانا ہے. اور مریم اکیلی ہے. انہوں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ مریم اڈیالہ میں اکیلی ہے، اس لیے مجھے جانا ہے. لیکن ابھی بھی میاں صاحب کو نہیں پتہ تھا ان کو کیا ہوا. پھر ان کو وہاں پر میڈیکل کی سہولیات بھی اپنے آپ دے دی گئیں. کارڈیولوجسٹ کے فریکوینٹ وزٹس بھی شروع ہو گئے. ECG بھی ہوا کرتی تھی. جو ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے چیزیں تھیں وہ سب ان کو مہیا کرتی گئیں. میں سوچتی رہی کہ یہ کیا بات ہے. پھر اچانک ایک دن جو ہمارے معالج تھے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میاں صاحب کو اس دن ہارٹ اٹیک ہوا تھا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو کوئی ریکارڈ ہمیں کسی ڈاکٹر نے، کسی اسپتال نے، جیل کے کسی عملے نے ہمیں باوجود اس کے کہ ڈاکٹر عدنان بار بار مانگتے رہے، ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملا. پھر PIMS سے ان کی ڈسچارج سلپ ملی. یہ کچھ ہفتے بعد کی بات، جس میں یہ کلیئرلی لکھا تھا کہ میاں صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا. کیا لکھا تھا میں آپ کو صرف ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اگر آپ کائنڈلی اس کے اوپر فوکس کریں. یہ ہے ان کی ڈسچارج سرٹیفکیٹ جو انہوں نے نہ مریض کو دیا، نہ مریض کے لواحقین کو دیا، نہ اس کے معالج کو دیا. یہ آپ ذرا کائنڈلی اس پہ ذرا فوکس کریں پہلے، اور پھر میں آپ کو اس میں سے 2 یا 3 جو جملے ہیں وہ پڑھ کے سناتی ہوں. ہو گیا؟ یہ لیجیے. اس میں جو یہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز PIMS اسلام آباد ڈسچارج سرٹیفکیٹ CCU. پیشنٹس نیم میاں محمد نواز شریف سن آف میاں محمد شریف. ایڈمیشن نمبر فلاں. فزیشین ڈاکٹر محمد نعیم ملک ڈپارٹمنٹ آف کارڈیولوجی. ڈسچارج ٹائپ ہے آگے نارمل. ڈسچارج ڈیٹ 1/8/2018. ایڈمیشن ڈیٹ 29th. ہاسپٹل کورس. The patient was admitted to CCU due to complaint of pain in chest and arms with discomfort. His examination was unremarkable except scars of surgery in mid-chest. Legs and vitals were normal and ECG reveals sinus rhythm with prolonged PR and LBB. یہ جو ان کا ہارٹ بلاک ہے. In labs, troponin level was found to be raised. Troponin level آپ کا تب ریز ہوتا ہے جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. Hence, patient was admitted with the diagnosis of non-ST elevation myocardiac infarction.
which is a heart attack, full-fledged heart attack. He was treated with full ACS protocol, acute coronary syndrome, which is again is heart attack, and echocardiography was normal and troponin 1 level returned to normal. Hence, patient has been discharged. उसके बाद उन्होंने पिम्स में request for the constitution of a medical board for thorough medical examination in respect of NAB convict Mian Mohammad Nawaz Sharif, son of Muhammad Sharif. अब ये पिम्स की अपनी recommendation है. The troponin 1 levels, the troponin levels were significantly raised. The raised troponin levels indicates non-ST elevation myocardiac infarction, again heart attack. I hence demand an urgent visit to the patient. It was made by the cardiology and deputy executive director on 29 July 2018 at 9 a.m. The cardiologist recommended to shift Mian Mohammad Nawaz Sharif, son of Mian Mohammad Sharif, to a CCU setup immediately. ये है पूरी डिस्चार्ज रिपोर्ट भी है, उनकी रिकमेंडेशंस भी हैं, लेकिन उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी. इसके अलावा आप सब जानते हैं कि उनको पहले 2 हार्ट अटैक्स हुए, ये तीसरा हार्ट अटैक हुआ था जिसको ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट भी छुपा गई, जेल के हुकाम भी छुपा गए, और इस पे उन्होंने इतनी बड़ी गफलत बरती जिसमें अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आती, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है. और आप सब ये उनकी मेडिकल हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. उनके 2 मेजर हार्ट की सर्जरीज़ हो चुकी हैं, जिसमें एक सर्जरी उनके जो गवर्नमेंट थी उस दौर से पहले की है. दूसरी सर्जरी उनकी बाईपास तब हुई थी जब वो वज़ीर आज़म थे, और उनकी 3 मेजर वेसल्स ब्लॉक थी जिसके लिए उन्होंने बाईपास किया था. और वो गए चेकअप के लिए थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने क्योंकि उनको एक स्ट्रोक भी हुआ था जिसमें वो घर पे थे, मेरी वालदा साथ थी, तो उनको टांगों में तकलीफ़ हुई, वो खड़े नहीं रह सके. तो उनको मेरी वालदा ने पकड़ के सोफ़े पे बिठाया और 2-3 घंटे उनकी इसी तरह की तबीयत रही. इसी असना में उनको हॉस्पिटल लाहौर में ले जाया गया. तो जो MRI हुई उसमें रिवील हुआ कि एक क्लॉट था, ब्लड क्लॉट, जो उनकी टांग में कहीं किसी वेसल में चला गया था, ब्लॉक हो गई थी. लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र था कि वो अपने आप जो है वो निकल गया और वो उस बहुत बड़े नुकसान से वो बच गए. लेकिन उनको उस वक्त स्ट्रोक हुआ था. तो जिसके बाद उनको जब उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि आर्टरीज़ की या मेजर वेसल्स जो हैं उनकी ब्लॉकेज है. तो वो चेकअप के लिए जब लंदन गए, जो डॉक्टर उनका 15-20 साल से इलाज कर रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पे बहुत ज़िम्मेदारियां हैं. पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे स्टेज पे है जिसमें मैं 1 महीने की छुट्टी नहीं ले सकता. तो डॉक्टर ने उनको कहा कि इस वक्त आप सिर्फ मरीज़ हैं और हम आपको वापस नहीं जाने देंगे, आपको बाईपास कराना पड़ेगा. क्योंकि 7 स्टेंट्स हैं उनके, पहले 7 स्टेंट्स हैं उनके हार्ट में पहले वेसल्स में. तो उन्होंने कहा कि मज़ीद स्टेंटिंग की गुंजाइश नहीं है, तो बाईपास करना पड़ेगा. तो वो बाईपास हुआ. और अब जो मियाँ साहब को प्रॉब्लम है वो ये है कि उस बाईपास में 4 ग्राफ्ट्स लगे. कुछ उनकी टांग से वेसल्स ली गई, कुछ उनके शोल्डर से ली गई. तो 3 तो माशाल्लाह पेटेंट हैं और अच्छा चल रहे हैं. एक उनका ग्राफ्ट जो है वो पहले दिन से टेक ऑफ नहीं किया. वो मेजर आर्टरी है जिसमें 90% ब्लॉकेज है अभी भी, और उसके लिए डॉक्टर्स समझते हैं कि 70% उनका ख्याल है कि एक और बाईपास की ज़रूरत है मियाँ साहब को.
کیونکہ اسٹینٹنگ اس کی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ پچھلے 1 سال میں ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی ہے, اور یہ جو گورنمنٹ نے بورڈز کانسٹیٹیوٹ کیے ہیں اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کے گردن کی جو آرٹریز ہیں, جن کو کیروٹڈ آرٹریز کہتے ہیں, جو بلڈ سپلائی برین کو دیتی ہیں, وہ 60 سے 70% جو ہے وہ بلاکڈ ہیں. اور گورنمنٹ کے ڈاکٹرز نے جیل میں جو ان کا, جب جیل سے وہ اسپتال آتے جاتے رہے, جو ان کی MRI ہوئی ہے بعد میں جب 6 ہفتے کے لیے وہ گھر آئے, تو اس میں یہ پتہ چلا کہ ان کے برین کو جو بلڈ سپلائی ہے وہ اٹ از ان اے فارم آف تھریڈ, فلو کی فارم میں نہیں ہے, جس سے خدا نخواستہ ان کو سٹروک کا بہت بڑا رسک ہے, ان کو اللہ نہ کرے ان کو ہارٹ اٹیک کا رسک ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو بیل نہیں دی گئی, اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسپتال نہیں جاتے, اور وہ اگر اتنے بیمار ہیں تو وہ اسپتال کیوں نہیں جاتے, وہاں کیوں شفٹ نہیں ہو جاتے. میں آئی وٹنس ہوں, جب وہ ہسپتالوں کے چکر لگا رہے تھے, کبھی PIC میں, کبھی سروسز ہاسپٹل میں, کبھی جناح ہاسپٹل میں, تو میں ہر روز تھینکفلی مجھے اجازت تھی اسپتال میں ان کو وزٹ کرنے کی. مجھے کئی ڈاکٹرز نے آ کے یہ کہا کہ میاں صاحب کا بہت کمپلیکیٹڈ کیس ہے, یہ بہت ہائی رسک کیس ہے. ہاتھ جوڑے ایک شخص نے, ایک ڈاکٹر نے میرے آگے کہ میاں صاحب کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور یہ بات ہم کھلے عام کہہ نہیں سکتے, ہماری نوکری کا معاملہ ہے. اور کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, تو وہ میاں صاحب کا کیس لینے کو, کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, ان کی لائف کو رسک ہے, اس لیے ہم وہ کیس اپنی ذمہ داری پہ نہیں کرنا چاہتے. آپ میاں صاحب کو ان ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں جو پہلے ان کا علاج کرتے رہیں, اور ایک دو ٹریٹمنٹس ایسے ہیں جو پاکستان میں ابھی موجود نہیں ہیں, وہ باہر ہی ہو سکتی. بہرحال یہ وجہ ہے کہ وہ ہسپتال جانے سے کیوں منع کرتے ہیں, کیونکہ صبح شام ہسپتال میں صرف ان کا بلڈ پریشر لیا جاتا ہے یا ان کی شوگر ٹیسٹ کی جاتی ہے. تو اس چیز پہ وہ تیار نہیں تھے, کیونکہ ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں کہ ان کو کڈنی کا اسٹیج 3 مسئلہ ہے, اور جو اینجیوگرافی کے لیے ڈائی دی جاتی ہے اس سے خدا نخواستہ irreversible رینل فیلئر کا خطرہ ہے. تو وہ ڈائی جو ہے وہ بہت ہی دھیان سے ایکسپرٹ ہاتھوں میں دی جانی چاہیے, جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی پریشر میں نہیں ہیں, اور وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بغیر کسی پریشر کے, کسی پولیٹیکل پریشر کے, یا بغیر کسی نوکری کے پریشر کے ان کا علاج کریں گے. تو ورنہ پاکستان میں علاج ہو سکتا ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے, یہ حالات معزز عدالت کے سامنے تھے, لیکن اس میں کیوں ان کو بیل نہیں ملی, کیوں ان کو علاج کے لیے ریلیف نہیں ملا, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں. لیکن میں اس جعلی حکومت سے تو میں, اور اس جعلی وزیر اعظم سے تو میں ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں, یہ چھوٹا آدمی ہے, لیکن کیوں عدلیہ کا دروازہ بار بار کھٹکھٹانے کے باوجود, کیوں ان کی اتنی کنونسنگ جو رپورٹس ہیں, فیکٹس ہیں, جو کہ میرے لکھے ہوئے نہیں ہیں, ان کے اپنے ڈاکٹرز کے لکھے ہوئے ہیں, اس میں کیوں ریلیف نہیں ملا, اللہ جانتا ہے اور معزز عدالت جانتی ہے. لیکن اگر میاں صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ, خدا نخواستہ ان کی صحت بگڑی تو اس کی ذمہ داری سب جو لوگ اس میں شامل ہیں سب پہ آئے گی. میں یہ مقدمہ آج عوام کی عدالت میں رکھ رہی ہوں تاکہ 22 کروڑ عوام اس کے گواہ بن جائیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی. دوسری بات یہ کہ نہایت چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میاں صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں, فیملی کی بھی اور ان کے جو جماعت کے ارکان ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے.
پچھلی دفعہ جب ہم یہ جمعرات کو جو ہماری ملاقات تھی، اس میں مجھے فون آیا صبح کہ 5 لوگوں سے زیادہ، وہ بھی بلڈ ریلیشنز جو ہیں، ان سے زیادہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو شہباز صاحب گئے، میں گئی، میرے بچے گئے. میاں صاحب کی والدہ ان کو نہیں مل سکی. میاں صاحب کی ایک ہی بہن ہے، وہ گیٹ سے واپس گئیں. شہباز صاحب کی بیٹیاں نہیں مل سکیں، وہ واپس گئیں. اور اس بار میں نے ایک عجیب چیز دیکھی. جب ہم میٹنگ شروع ہونے والی تھی تو میں کمرے میں آ کے بیٹھ گئی. میاں صاحب کو کچھ دیر بعد لایا جاتا ہے تو ایک صاحب وہاں تشریف فرما تھے، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا پوچھنا. میاں صاحب جب آئے، شہباز صاحب بھی موجود تھے، میں بھی تھی. تو میاں صاحب نے پوچھا کہ میرے ڈاکٹر کہاں ہیں. ان کے ڈاکٹر میرے ساتھ گئے تھے، ڈاکٹر عدنان. ان کو انہوں نے باہر کھڑا رکھا، 2 گھنٹے ان کو اندر نہیں آنے دیا. حالانکہ وہ ویکلی اسیسمنٹ کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی جو دوائیوں میں رد و بدل چاہیے ہوتا ہے، مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میاں صاحب کو ایک ایپیسوڈ ہوا تھا، اس میں کیا رزلٹس آئے تھے، ان کو کیا ہوا تھا، یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے. میں نے اسی دن ٹویٹ کیا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میاں صاحب کو رات کو 2-2:30 بجے کے قریب چوکنگ ہوئی تھی. ایک ہارٹ کا ان کو ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں ان کا سانس جو ہے وہ بند ہو گیا تھا، دم گھٹ گیا تھا. تو انہوں نے پھر آواز دی اونچی سی، اور وہاں پر جو ڈیوٹی پہ پولیس کے افسران تھے انہوں نے کہا میرا تالا کھولیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. اکثر جب ان کو وہاں پر انجائنا کے، میں نے بتایا کہ ان کی ایک آرٹری 90% بلاک ہے، تو جب ان کو انجائنا کے اٹیکس ہوتے ہیں تو میاں صاحب کے پاس ایک واحد چیز ہے جو سب لنگول اسپرے ہوتی ہے. اس اسپرے کو وہ استعمال کرتے ہیں، یا سب لنگول جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ یوز کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 25 سے 30 منٹ میں ان کی طبیعت میں بہتری آ جاتی ہے. اس دن جب ان کو چوکنگ ہوئی، سانس ان کا بند ہو گیا. سانس ان کا ایکچولی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی، تو مجھے سفوکیشن ہو رہی تھی. تو میں نے آواز دی کہ پلیز میرا دروازہ کھولیں، میں باہر تازہ ہوا میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے سانس نہیں آ رہا. تو وہ بھی گھبرا گئے. انہوں نے دروازہ کھولا تو دوائی لینے کے باوجود کوئی 1.25 گھنٹہ میاں صاحب کی طبیعت جو ہے وہ خراب رہی. اس کے بعد جو بہتری آئی تو وہ اپنے کمرے میں واپس آئے. کیا رپورٹس آئی ہیں ان کی اس وقت میں، ان کو کیا ہوا تھا، میں نہیں جانتی. مجھ سے آج تک یا کسی بھی سے بھی، ان کے ڈاکٹر سے بھی وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر نہیں کی گئی. تو اس ماحول میں جب ہماری اس دفعہ میٹنگ ہوئی تو وہ صاحب وہاں تشریف فرما تھے. میاں صاحب جب آئے تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ تو کیونکہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ ان کی موجودگی میں ہمیشہ ہماری میٹنگ ہوا کرتی ہے، تو ان صاحب کی موجودگی میں میاں صاحب نے سوال کیا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو وہ گھبرا گئے. ان کا نہیں سر وہ میری ڈیوٹی لگی ہے، سر میری ڈیوٹی ہے. تو ظاہر ہے ہماری باتیں سننے کے لیے ان کی ڈیوٹی تھی، اور وہ ہمارے سر پہ بیٹھے رہے اتنی دیر، پوری دیر. اب ایک بیٹی، نہتی لڑکی، نہتی عورت، نہتی بیٹی اپنے بیمار باپ سے وہاں کیا بات کر رہی ہے، اس پہ بھی سخت پہرا. بھائی اپنے بھائی سے کیا بات کر رہا ہے، اس پہ بھی سخت پہرا. نوٹ ہو رہی ہے، سنی جا رہی ہے. تو بھائی اگر ایک 2 سال کی دن رات کی محنت کے بعد، نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کے بعد، سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے باوجود، اگر آج آپ کو ان کی ملاقاتوں پر پابندیاں لگانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ان کی ملاقاتوں کو مانیٹر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون سے مہذب معاشرے میں باپ بیٹی کی بات، میں نے وہاں پہ کیا بات کرنی تھی اپنے والد سے، یا انہوں نے مجھ سے کیا بات کرنی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر پہرے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے. کون سا اخلاق، تہذیب اس چیز کی اجازت دیتی؟ قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، شرم آنی چاہیے. اور اگر آپ کو اتنا سب کرنے کے باوجود، اس کو سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے باوجود، اگر آپ کو اس اخلاقی گراوٹ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو نالائق اعظم اور اس کی حکومت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ شکست کھا گیا ہے، اور نواز شریف
पाबंद सलासल होकर, इतना सब कुछ सह कर भी आज भी माशाल्लाह सबसे ताकतवर है, उसकी ताकत से ये डर रहे हैं और वो कामयाब हो चुका है। उसको सज़ा, मुझे इस पे कोई दो राय नहीं है। मियाँ साहब ने इस बार भी जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पे कोई शक व शुबा नहीं है कि मुझे वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने की सज़ा मिल रही है और मुझे आवाम के लिए आवाज़ उठाने की सज़ा मिल रही है। उनका हक़ के हुक्मरानी, ये उनके अल्फाज थे, उनके आइन और कानून की बात करने की मुझे सज़ा मिल रही है। और मैं बहुत अल्लाह ताला के दिए हुए हौसले के साथ मैं इस जंग को लड़ रहा हूँ। मैं एक मिनट के लिए भी नहीं घबराया जब मैं ये सोचता हूँ कि ये जंग मेरे अवाम के लिए, ये सज़ा मैं अपने अवाम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा एक नया हौसला मिलता है। तो ना उन पे कोई करप्शन साबित हुई, ना उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा है, इकामा पे उनको निकाला गया, जज खुद लिख रहा है कि कोई करप्शन साबित नहीं हुई, तो एजम्पशंस पे उनको सज़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सियासी कैदी हैं, वो वोट को इज़्ज़त दो की सज़ा भुगत रहे हैं, वो आइन और कानून और सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाने की सज़ा भुगत रहे हैं। और इसमें इंशाअल्लाह ताला वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ करोड़ों अवाम हैं। तो ये मुकदमा जो है मैं आप सबके सामने रखना चाहती थी। बारी बारी कीजिए ताकि मैं सबका जवाब दूँ। जब हम भी मियाँ साहब से हरियाणा में मिले, यहाँ पर भी मिले, और मेरी की उम्र था, तो मियाँ साहब ने ये कहा कि मैं जब फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आया PAC में, ये मैं बात मीडिया पे बताया था, मुझे डॉक्टर्स जब मुझे रिसीव किया तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि मियाँ साहब हम आपको रख नहीं सकते। तो मतलब वो खुद यहाँ पर मियाँ साहब ने ये कहा था कि हम आपको डॉक्टर्स ने खुद आगाह किया था कि हम आपको यहाँ पर एडमिट नहीं कर सकते, मगर मेरी डॉक्टर्स की परेशानी है कि उन पर मुश्किल वक्त है। दूसरी बात ये मैडम आपसे पूछ रही थी, एक बात मैं आपको बता दूं, आई एग्री विद यू, जो आपने कहा वो सच है। हमारे एक बहुत प्रोमिनेंट लॉयर हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी जगह बैठा हुआ था तो वहाँ एक या दो जो मियाँ साहब का बोर्ड था उसमें जो डॉक्टर्स थे वो भी वहाँ बैठे हुए थे, कोई निजी फंक्शन था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपने रिपोर्ट्स बना के दी हैं ये तो बड़ी अलार्मिंग है मियाँ साहब की, तो क्या आपने प्रेशर कितना था आपके ऊपर? उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के लिए जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें अभी हमने 80% जो है उसकी जो सेवेरिटी है डिज़ीज़ की उसको कम करके बताया है। क्योंकि एक तो हम अपनी नौकरी को ख़तरे में नहीं डाल सकते, दूसरा रिपोर्ट का एक एक लफ्ज़ जो है वो मॉनिटर किया जा रहा था और वो बैठ के जो है वो लिखवाया गया हमसे। जी एक मिनट प्लीज़ एक मिनट हो गया ना, प्लीज़ हो गया, ऐसे मत करें। और तहरीके इंसाफ का कहना ये है कि इन 6 हफ्तों के दौरान उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया बल्कि सिर्फ टेस्ट पे इत्तेफाक किया। दूसरा बात ये कही जाती है कि जो डॉक्टर उनको पिछले 20 साल से देख रहे हैं, उनको डॉक्टर लारेंस शायद उनका नाम है, उनको पाकिस्तान भी बुलाया जा सकता था और यहाँ पर उनका इलाज कराया जा सकता है। क्या आप इस बारे में? थैंक यू भाई, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन रेज किया। आप ये समझते हैं कि जो बीमारियों की तफसील है मियाँ साहब की, जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, उनको बहुत सिवियर हार्ट प्रॉब्लम है, उनको किडनी का इशू है, स्टेज 3 पे उनकी किडनी है, स्टेज 4 अल्लाह ना करे इज़ इरिवर्सिबल रीनल फेलियर, किडनी का फेलियर जिसके ऊपर खुदा न खास्ता वो हमेशा के लिए डायलिसिस पे चले जाएंगे। उसके बाद वो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है वो आप डायलिसिस पे जो पेशेंट्स होते हैं वो आप बेहतर समझते हैं मुझसे। इसके अलावा उनको स्ट्रोक का भी ख़तरा है। और एक इंकशाफ मैं और कर दूं, 6 हफ्ते के दौरान उनके जितने टेस्ट हुए उसमें उनके कुछ जो चेस्ट में उनकी कुछ गदूद ऐसे हैं जो बड़े हुए हैं जिनकी बायोप्सी होनी ज़रूरी है, और वो सर्जिकल बायोप्सीज़ होंगी क्योंकि वो हर क्लस्टर में से एक लिम्फ नोड को उठाकर या चंद लिम्फ नोड्स के क्लस्टर्स को उठा के, वो मेरी वालदा का जो केस था, वो सीने में से वो 2-3 जगह पे उनकी सर्जिकल बायोप्सीज़ होनी, जो कि इन इट सेल्फ एक कंप्लीट ऑपरेशन होता है। उसमें वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सिजन बायोप्सी उसको कहते हैं।
وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اس میں کلسٹرز میں سے اٹھاتے ہیں اور 1, 2, 3 ہفتوں کے یا مہینے کے وقفے کے ساتھ وہ ڈفرینٹ جگہوں سے وہ لے کے ان کی سرجیکل بایوپسیز کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے ریکمینڈ کی ہوئی ہیں. میاں صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ان کا اینجیوگرام ضروری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اینجیوگرافی ہوگی جس پہ ان کو ڈائی دی جائے گی جو ان کے کڈنی کے لیے مہلک ہے. تو بہت ایکسپرٹ ہاتھوں میں ہوگا, ڈائی ایسی دی جائے گی, سلولی دی جائے گی, سٹیجز میں ہوگا جو ان کے کڈنی کو افیکٹ نہ کرے اور خدا نخواستہ رینل فیلئر کی طرف معاملہ نہ جائے. تو یہ کوئی زکام کھانسی کا علاج نہیں ہے جو 6 ہفتے میں ہو جائے گا. میاں صاحب کا علاج ایک آن گوئنگ چیز ہے جس کو مہینے نہیں شاید سال لگ جائیں گے. ایک سرجری ان کو پیس میکر ڈلنا ہے, وہ ایک الگ سرجری ہونی ہے ان کی. ایک ان کو ایسی ڈیوائس لگنی ہے جو ہارٹ کے ارد گرد لگتی, جس کی تاریں ہارٹ میں جاتی ہیں, جو آپ کو خدا نخواستہ کارڈیک اریسٹ سے بچاتی ہے. تو یہ ملٹیپل سرجریز ان کی ہونی ہے, 6 ہفتے میں نہیں ہو سکتی تھی. 6 ہفتے میں ان کے سارے ٹیسٹ مکمل ہوئے, جن ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہیں وہ ہم نے عدالت میں جمع کرا دی تھی. ان کو پرابیبلی مہینے اور سال لگیں گے ان کے علاج کے لیے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ دل کی سرجری کریں, پرسوں آپ ان کی ایکسیجن بایوپسی کریں, اس سے اگلے دن ابھی وہ ہوش میں نہ آئے ہوں تو آپ ان کی کوئی یہ پیس میکر لگانے کی سرجری کریں, اس سے اگلے ہفتے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. تو یہ چیزیں عدالت کے علم میں لائی گئی تھیں. سارے جو حقائق ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچتے. تو یہ سب چیزیں کہ کیوں 6 ہفتے میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا, 6 مہینے میں بھی نہیں ہو سکتا. ان کو علاج چاہیے اور وہ اوور دا منتھس اور ایئرز ان کو ہوگا. ایک سرجری سے وہ ریکور کریں گے تو ان کا دوسرا علاج ہوگا, دوسری سرجری سے وہ ریکور کریں گے تو ان کا تیسرا علاج ہوگا. سائملٹینیسلی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو 6 ہفتے میں تو بھائی کھانسی اور زکام کا علاج نہیں ہوتا. شکریہ. ایک جن ڈاکٹر صاحبان نے میاں نواز شریف صاحب کے بائی پاس کیے تھے, جو ان کے متعلقہ ڈاکٹر صاحبان ہیں, ان 6 ہفتوں میں کیا آپ کا ان سے رابطہ بھی ہوا, اور جو رپورٹس یہاں کی ہیں وہ رپورٹس آپ نے انہیں بھجوائیں؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خدا نخواستہ اگر میاں صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو وہ سب لوگ ذمہ دار ہوں گے. کیا آپ پرائم منسٹر کے علاوہ بھی کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں نے جب سب کہہ دیا تو اس میں سب آ گئے. اور میاں صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی تمام رپورٹس جو ہیں, جو باہر ان کے معالج ہیں, اپنے اپنے ایریا کے اسپیشلسٹس ہیں, ورلڈ ریناؤنڈ نام ہیں, ان کی پروفائلز کے ساتھ ان کی رپورٹس, ان کی ریکمنڈیشنز ساری عدالت میں پیش کی گئی تھیں. تو آپ کے سوال کو ان کی سب کی کاپیز بھی موجود ہیں, اگر آپ کہیں گے تو میں مہیا کر دوں گی. 1 منٹ مائک دیا ہوا ہے, پلیز مائک دیا ہوا ہے, مائک دیا ہوا ہے. میں نہ اس جعلی حکومت سے کوئی ریلیف مانگ رہی ہوں, نہ یہ کوئی ریلیف دے سکتے ہیں. جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کسی کو کیا ریلیف دے گا. تو میں بالکل بھی کسی سے ریلیف نہیں مانگ رہی. میرا آج کا مقصد میاں صاحب کی صحت کی جو ایک بہت سیریس سچویشن ہے اس کو میں عوام کے سامنے رکھ رہی ہوں. میں 22 کروڑ عوام کو گواہ بنا رہی ہوں, کیونکہ نہ میاں صاحب, نہ یہ مصر ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو ہم مرسی بننے دیں گے. میڈم آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کے سامنے اتنا مقدمہ رکھتی ہے. مسلم لیگ نون خود ایک بہت بڑی جماعت ہے, تو کیا آئندہ کے حوالے سے حکمت عملی اپنا ہے؟ دیکھیے میاں صاحب سے جمعرات کو اب جب میری ملاقات ہوگی تو ہماری لیگل اسٹریٹجی آگے کیا ہوگی اس پہ میں ان سے ضرور بات کروں گی, ڈائریکشنز لوں گی. جیسے وہ کہیں گے ویسے ہوگا. اس کے بارے میں ہم بار بار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. ہم بار بار کبھی یہ جانتے ہوئے بھی کبھی لگتا ہے کہ ریلیف نہیں ملے گا, پھر بھی عدل کا دروازہ بھی کھٹکا رہے ہیں, عدالت کا دروازہ بھی کھٹکا رہے ہیں, اس امید میں کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو انصاف ضرور ملے گا. ان حالات میں
مل کر مساق جمہوریت مساق ایلیکشن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اس قسم کا تاثر جا رہا ہے کہ شاید وہ حکومت کے ساتھ کچھ ایسی بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ سلسلے میں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کی پوزیشن آپ کی اپنی پارٹی حکومت کے ساتھ اس حد تک تعاون پر اتر آئے ان کو یہ سب سرکار نہیں. دیکھیے شہباز صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, اور ان کا میرے سے بہت زیادہ ایکسپوجر بھی ہے, پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو بھی. ان کی جو حب الوطنی ہے اس پہ ذرہ برابر بھی کسی کو شک نہیں ہے, اور انہوں نے جو میثاق معیشت کی بات کی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ان کے پیش نظر وہ چیزیں ہوں گی جو شاید میرے پیش نظر نہیں ہیں. اس میں ملک کا جو آگے بڑھنا چلنا, پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے, جو ہم دیکھا پارلیمنٹ میں کیا ہوا, وہ ان کے پیش نظر رہا ہوگا. ان کی ایک اپنی رائے ہے. اب جو میں آپ کو دینے لگی ہوں وہ میری ذاتی رائے ہے, اور آبویسلی مجھے اپنی ذاتی رائے دینے کا حق ایز اے پاکستانی بھی ہے, ایز اے پی ایم ایل این ممبر بھی ہے, ایز اے پی ایم ایل این ورکر بھی ہے. اور میں ہر موقع پر اگر میری کوئی ڈسینٹنگ نوٹ ہوتا ہے کسی چیز پہ, یا مجھے کوئی میرا نقطۂ نظر کسی چیز سے کسی سے مختلف ہوتا ہے, تو میں پارٹی میٹنگز کے اندر میاں صاحب کی پریزنس کے اندر, شہباز شریف صاحب کی پریزنس کے اندر بہت مؤدبانہ طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھتی ہوں. ریجیکٹ ہو جائے اور بات ہے, ایکسیپٹ ہو جائے ویری گڈ, اور اس پہ پھر فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے, یہ میرے ذاتی رائے ہے کہ میثاق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے میرا خیال ہے. اور جس شخص نے معیشت کا بیڑا غرق کیا, جس شخص نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کیا, جو جعلی طریقے سے اقتدار میں آیا, ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آیا, جو چور دروازے سے اقتدار میں آیا, آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی بات چیت کرنی چاہیے, نہ کسی قسم کا کوئی میثاق کرنا چاہیے. آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کو جس شخص نے, نالائق اعظم نے, جس کی نالائکی نے, جس کی نااہلی نے اسٹاک ایکسچینج کو ڈبو دیا, پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا, گروتھ ریٹ آپ کی 6 سے گرتی 3 سے کم ہو گئی, پاکستان کے قرضوں کا حجم اتنا زیادہ بڑھ گیا, پاکستان کی ترقی کو جس نالائق اعظم نے روک دیا, جس شخص نے آئے دن جو ہے وہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عوام کا جینا دوبھر ہو گیا, اس شخص سے میثاق, اس کو تو یہ این آر او دینے کے مترادف ہوگا. جس بات پہ ان کا گھیراؤ کرنا چاہیے, جس بات پہ ان کو رسپانسبل ہولڈ کرنا چاہیے, ان کو آپ کس طرح سے یہ ریلیف دے سکتے ہیں؟ وہ تو دیکھیں نا, آپ کسی اور چیز پہ تو وہ تیار نہیں ہیں. وہ اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی سے اس نے معیشت کا جو حال کر دیا ہے, اس پہ وہ چاہتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی مہر بھی لگ جائے تو انڈورسمنٹ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. جواب اس کو دینے دیں, اس کا گھیراؤ کرنا چاہیے, اس سے جواب لینا چاہیے, اور جو بھی اس کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دے گا وہ عوام کی عدالت میں, وہ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ہو, وہ عوام کی عدالت میں مجرم ٹھہرے گی, مجرم کہلائے گی. تو اس جرم میں ہمیں حصے دار نہیں بننا چاہیے. اور جو جعلی طریقے سے حکومت میں آتا ہے, جو ووٹ چوری کر کے آتا ہے, جس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جو مینڈیٹ چرا کے آتا ہے, آپ اس کو میثاق کی آفر نہیں کرتے, آپ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر کوئی بھی دوبارہ عوام کے ووٹ کو روند کے اتنا گنانا کھیل ملک کے ساتھ نہ کھیل سکے. تو یہ تو بالکل بھی میرے خیال میں کوئی این آر او اس کو نہیں دینا چاہیے, اس کو اپنا کندھا نہیں دینا چاہیے. جو اس نے نااہلی اور نالائکی سے قوم کا حشر کیا ہے, معیشت کا حشر کیا ہے, پاکستان کا حشر کیا ہے,
اس کو وہ جواب دینا پڑے گا, اس سے جواب مانگنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ وہ کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہوتا, لیکن اس پہ کمیٹی بنانے پہ کتنی جلدی راضی ہو گیا. اسی سے پتہ چل گیا کہ وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے, تو اپنی نااہلی اور نالائکی کا جو حصے دار ہے وہ اپوزیشن پارٹیز کو بنانا چاہتا ہے, تو اس سے دور رہنا چاہیے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ہر قیدی کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو جو بنیادی انسانی اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے. ایک لیڈر کی برتر ہونے کے ناطے, ایک بیٹی ہونے کے ناطے, جب یہاں پہ آواز نہیں سنی جا رہی, تو کیا ایک بیٹی اپنے باپ کے علاج کے لیے, اس کی زندگی کو سیو کرنے کے لیے انٹرنیشنل کو تو بھی رابطہ کر سکتی ہے جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے؟ دیکھیں, جس دن میاں صاحب کی یہ بیل کا فیصلہ آیا تھا, ریجیکٹ ہوئی تھی, اس دن آپ نے شاید میرے ٹویٹس پڑھے ہوں گے. میں نے وداؤٹ منسنگ ورڈز میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں میاں صاحب کی صحت کا, کیونکہ وہ میرے لیڈر بھی ہیں, وہ کروڑوں عوام کے لیڈر ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, اس کے علاوہ وہ میرے والد ہیں, تو میں ان کا مقدمہ ہر جگہ لڑوں گی, آخری حد تک جاؤں گی. اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں انشاءاللہ کروں گی. اور ایک بیٹی اپنے باپ کا مقدمہ کیوں نہ لڑے؟ میں بطور PMLN کی کارکن بھی ان کا مقدمہ لڑ رہی ہوں, لیکن مجھے کوئی اس چیز میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی مجھے اس چیز میں نہ کوئی آر ہے نہ شرم ہے کہ ایک بیٹی اگر اپنے باپ کا مقدمہ نہیں لڑے گی تو کون لڑے گا؟ میں نہ صرف ان کا مقدمہ لڑوں گی, بلکہ آپ سب جو صحافی حضرات ہیں جو اتنی پابندیوں کا شکار ہیں, خوف کا شکار ہیں, آپ کے تھرو ہمارا میسج بھی عوام تک پہنچتا ہے, اور اگر آپ کا ایک حصہ جو ہے وہ خوف میں بھی مبتلا ہے, آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں نہ اٹھائیں, میں آپ کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گی. میں اس ملک میں جو اظہار رائے پہ پابندی, آلموسٹ پابندی لگ گئی ہے, میں اس کے خلاف بھی آواز اٹھاؤں گی. میں قربانی کا بکرا بننے کو تیار ہوں. میں اپنے آپ کو آفر کرتی ہوں ہر چیز کے لیے. میں سب اپنے اوپر, میں میاں صاحب کے لیے, نواز شریف کے لیے, کروڑوں دلوں کی دھڑکن کے لیے میں آخری حد تک جاؤں گی انشاءاللہ. میں اپنا پروگرام پورا مرتب کر رہی ہوں, آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے بہت کچھ آئے گا. مجھے آواز نہیں آ رہی. کر لینے دیں, جامی کر لینے دیں انہیں. کمال ہے. دیکھیں, بہت مشکل کام ہے, بہت دل جگر کا کام ہے کہ آپ کو سب پتہ ہو اور آپ ملک اور قوم کی خاطر برداشت کریں, اپنے اوپر سہ جائیں, اپنی بیٹی کو جیل میں جاتا دیکھیں, اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئیں سزا بھگتنے کے لیے, اور سزا ان کو کس طرح ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. جبکہ وہ ایک ہی دن میں, ایک ہی لمحے میں سب کچھ عوام کو بتا بھی سکتے ہیں. اپنا مقدمہ ان کا بہت کنونسنگ ہے, کر بھی سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ ملک کو وہ کوئی ایسی پرسنل کوئی ایسی چیز کر کے ملک کو کسی اور بحران سے اگر دوچار ہوتا ہے تو اس پہ انہوں نے بہت صبر کیا. اور یہ صرف ایک اتنے بڑے لیڈر کا حوصلہ ہے, ورنہ 5 منٹ سے زیادہ کا کھیل نہیں ہے. 1 منٹ جامی صاحب کو 1 منٹ پلیز, 1 منٹ ایسے فرمائیے. مت کرو. یہ فرمائیے کہ جیل میں قید بیمار حالت میں میاں محمد نواز شریف صاحب کیا میثاق معیشت کے حامی ہیں یا وہ بھی اس سے میثاق معیشت حاصل؟ وہ بالکل اس کے حامی ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اپوزیشن کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دکھائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کرتا ہوا پاکستان اگر آج تنزلی کی طرف چلا گیا ہے تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے اوپر کمیشنز بننے چاہیے. جی, ایک تحقیقاتی کمیشن حکومت نے قائم کیا ہے کہ ماضی کی 10 سالہ حکومتیں جو ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پہ قرضے لیے. آپ نے بھی قرضوں میں اضافے کا ذکر کیا ہے, اور عملاً صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت آج قرضوں کی معیشت بن چکی ہے. اس تحقیقاتی کمیشن کے وجہ سے آپ کی رائے کیا ہے, اور جس معاشی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس معاشی صورتحال کے خلاف آپ کی پارٹی کب سڑکوں پہ آ رہی ہے؟
آپ نے 2-3 سوال اکٹھے کر دیے ہیں تو پہلے کمیشن کا جواب دے دوں. دیکھیں جس شخص نے اپنے 10-11 ماہ کی مدت میں پہلی جو ان کا فسکل ایئر ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اس میں 5,000 ارب کے قرضے وہ نالائق اعظم لے چکا ہے. پی ایم ایل این کے 5 سال کی حکومت کے قرضوں کا حجم 10,000 ارب تھا, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک 10 مہینے کا جو قرضے اس نے لیے ہیں وہ 5,000 ارب ہیں. تو جس شخص نے 10 ماہ میں تیز ترین سپیڈ سب سے زیادہ قرضے لینے کا ریکارڈ بنایا, جس نے اس قرضے کا 1 روپیہ بھی کسی عوامی منصوبے پہ نہیں لگایا, جس نے ایک اینٹ لگائے بغیر عوام کو, پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا ہے, وہ آج کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے. وہ آج کمیشن بنا رہا ہے جس کو, جو قرضوں کا اصل مجرم ہے, جس کو حساب دینا ہے کہ اس نے 10 مہینے کے عرصے میں اس نے ریکارڈ قرضے کیوں لیے. کبھی کسی پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اتنی تیزی سے قرضوں کا حجم نہیں بڑھا, اور وہ بجائے سوال کا جواب دینے کے, بجائے اس کے کہ وہ آج کٹہرے میں کھڑا ہو, وہ کمیشن بنا رہا ہے. تو کمیشن تو میرے خیال ہے کہ بنے گا اور ضرور بنے گا, لیکن وہ کمیشن جو ہے وہ 2008 سے شروع نہیں ہوگا, وہ 1999 سے شروع ہوگا, اور وہ 2017 پہ ختم نہیں ہوگا, وہ 2018 پہ ختم نہیں ہوگا, وہ 2019 کا یہ جو 10 سال کا ریکارڈ ہے قرضے لینے کا, اس میں 2019 جو کہ نالائق اعظم کا پہلا فسکل ایئر ہے, جس میں اس نے 10 مہینوں میں معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, وہ یہ سال بھی اس میں انکلوڈڈ ہوگا. اور اس کمیشن کے اندر صرف قرضوں کی تحقیقات نہیں ہوں گی, اس کمیشن کے اندر گرانٹس کی تحقیقات بھی ہوں گی کہ وہ کون سی گرانٹس تھیں جو پاکستان میں آئیں, کس وقت آئیں, وہ گرانٹس کہاں گئیں, چاہے وہ کولیشن سپورٹ فنڈ ہو یا وہ کوئی بھی ہو, وہ گرانٹس بھی اس میں شامل ہوں گی. اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ سب سے زیادہ قرضے کس حکومت نے لیے, اس کا جواب آپ سب کو پتہ ہے کہ نالائق اعظم کی جعلی حکومت نے سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں. اور پھر ایک چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو قرضہ لیا تھا 5 سال میں, اس کے پاس تو دکھانے کے لیے اس قرضوں کی دکھانے کے لیے اس کے پاس بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں, جس کے اندر سلمان غنی صاحب سنیے, جس کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے شامل ہیں, اس کے اندر بکی کا منصوبہ شامل ہے, اس میں تربیلا 4 کا منصوبہ شامل ہے, اس میں نیلم جیلم کا منصوبہ شامل ہے, اس کے اندر یہ کچی کنال کا منصوبہ شامل ہے, اس کے اندر حویلی بہادر شاہ کا منصوبہ شامل ہے, اس کے اندر 1700 کلومیٹر جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ورلڈ کلاس موٹر ویز شامل ہیں. اس کے اندر پاکستان نے ان 5 سالوں میں تاریخ کی کامیاب ترین اور مہنگی ترین دہشت گردی سے نمٹنے کی جنگیں لڑی ہیں, جس میں ضرب عضب شامل ہے, جس میں رد الفساد شامل ہے, جس میں کراچی کا تاریخ کا سب سے بڑا اور کامیاب آپریشن شامل ہے. تو یہ تو دکھانے کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس بہت کچھ ہے کہ قرضے کہاں لگے. تو یہ کیا دکھائیں گے کہ یہ 10 مہینے میں ایک اینٹ لگائی ہے کہیں, 1 روپیہ بھی عوام کے اوپر خرچ کیا کہیں, تو دکھا دیں. ان کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے؟ کیا وہ جو بلین ٹریز لگائے ہیں جو لگے ہی نہیں ہیں وہ ہیں دکھانے کے لیے, یا پھر ان کے پاس وہ جو BRT کا منصوبہ ہے, پشاور کا ریپڈ بس جو منصوبہ ہے, جس کے وجہ سے جو پشاور ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے, جس کو پتہ نہیں کہ اربوں روپے اس کا بڑھ گیا ہے بجٹ جو ہے, اور وہ کب بنے گا, کب پورا ہوگا, کیا وہ دکھائیں گے عوام کو, کیا بتائیں گے؟ اور ایک بات یہ کہ جو قرضے عوام کی خدمت پر لگے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, سوال ان قرضوں کے بارے میں ہوگا جو ایک نالائق اعظم کی نالائکی اور نااہلی کی نظر ہو گئے.
سوال ان کے بارے میں ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ روپے کے اندر جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے جس میں تیزی سے ڈالر اوپر گیا ہے, 35 روپے کے قریب نالائق اعظم کی حکومت میں ڈالر اوپر چلا گیا ہے, اور وہ صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رات کو ڈالر اوپر چلا گیا, مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا. تو اس نالائکی کا بھی اس کمیشن میں اس کو بھی لانا چاہیے کہ وہ ڈالر کے اوپر جانے سے پاکستان کے قرضوں کے حجم میں کتنے بڑے ہیں وہ قرضے, کتنا اس میں راتوں رات اربوں روپے کے اضافے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے جو 6 سے 12 پہ چلا گیا, 6.25 ٹو بی پریسائز, سے آج 12.25 پہ چلا گیا ہے. اس سے قرضوں کا حجم کتنا بڑا ہے, اس سے پاکستان کے قرضے کتنے بڑے, اس سے جو معیشت تباہ ہوئی ہے, جو کاروبار لوگوں کے تباہ ہوئے ہیں, بزنس کمیونٹی کے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس سے قرضوں کے اوپر کتنا فرق پڑا ہے, کتنے بڑھ گئے ہیں, وہ بھی کمیشن میں لایا جائے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ مجھے یہ جو اگر کمیشن کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر آ جائیں, اس میں نیب کو شامل کرنا کیا میسج دے رہا ہے بھائی؟ نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے, بتائیں ذرا مجھے سلمان غنی صاحب. یہ اور بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو مقدمے نہیں بنائے, وہ تو نیب نے بنائے ہیں, لیکن آپ کا ایک وزیر آ کے ٹی وی پہ کہتا ہے کہ جی ہم نے بنائے ہیں, نیب نے تو نہیں بنائے. تو اس نیب کو آپ شامل کر رہے ہیں, اس میں آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو شامل کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں جو ایریا ایکسپرٹس ہیں وہ تو شامل ہیں ہی نہیں. آئی ایس آئی کا کیا کام ہے اس میں ایم آئی کا کیا کام ہے؟ کیوں آپ ایسے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں؟ اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کو بھی ان خرافات سے دور رہنا چاہیے. یہ جو پولیٹیکل ڈویژن کریٹ کر رہے ہیں اس سے دور رہنا چاہیے, ورنہ جو یہ نالائق اعظم اور نااہل اعظم کا یہ جو فیصلے ہیں نا, اس کا جواب چند اشخاص کو نہیں پورے اداروں کو دینا پڑے گا. تو ایسے اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا, ان کو تنقید کے لیے عوام کے آگے کھڑا کر دینا, یہ ملک کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں ہے, یہ ملک کے ساتھ زیادتی اور ظلم کے مترادف ہے. آپ کیوں عوام کے اندر ڈویژن کریٹ کرتے ہیں اداروں کو سامنے لا کے؟ اتنی ہمت ہے تو سامنے خود آؤ. اور ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی, میرے جو کمیشن کے بارے میں بات کی ہے نا وہ بھی ذرا سن لیں کہ یہ کمیشن بنے گا اور ضرور بنے گا, لیکن اس کمیشن کو یا پھر کوئی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل آڈٹ فرم جو ہے وہ اس کا آڈٹ کرے, یا کوئی بین الاقوامی مالیاتی ادارہ اس کی انویسٹیگیشن کی ذمہ داری لے, جو انڈیپینڈنٹ ہو, اس پہ نہ کوئی پولیٹیکل پریشر ہو, نہ اس کا مقصد نالائق اعظم کی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو, اور نہ اس کا مقصد جے آئی ٹی بنا کے کسی کو قانون کے اندر ڈریگ کرنا, کٹہرے میں بے گناہ کو کھڑا کرنا. تو یہ کمیشن نہیں ہے, یہ جے آئی ٹی ہے, اور یہ کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ عوام کو پتہ ہے. پہلے بھی جو جے آئی ٹیز بنی ہیں وہ جس لیے بنی ہے وہ سب کو پتہ ہے. ایک منٹ. تو جو انٹرنیشنل کوئی فائنینشیل آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کی تحقیق کریں, اور یا پھر کوئی انٹرنیشنل آڈٹ فرم جو ہے وہ اس کا آڈٹ کرے, اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ اس جعلی حکومت اور نالائق اعظم کو پیش نہیں ہونی چاہیے. اس کی رپورٹ پارلیمنٹ کو پیش ہو, پارلیمنٹ دیکھے اور فیصلہ کرے کہ اگر کوئی irregularity ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے, اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ اس رپورٹ وہ کتنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے, اور اس ایسے شخص کو اس کی رپورٹ جائے جس کو معیشت کی الف بے نہیں پتہ, جس نے معیشت کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ معیشت ہوتی کیا ہے, اور چند دوستوں کو نوازنے کے لیے اگر وہ چینی کے ریٹ جو ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو ایسے شخص کے ہاتھ میں آپ یہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں؟ بالکل کسی سیاسی جماعت کو اس کمیشن کے آگے پیش نہیں ہونا چاہیے. یہ ذاتی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے, جو اہداف ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے دوسرے ہتھ کنڈوں سے حاصل نہیں ہوئے وہ اس سے حاصل ہونے چاہیے. کمیشن ضرور بنے, اور یہ میں آج کہتی ہوں کہ ضرور بنے, تاکہ ایک دفعہ کنٹینر پہ چڑھ کے جو دعوے کیے ہوئے ہیں نا, اور اس کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد جو خوبصورت کارکردگی ہے نا, تاکہ اس کا پول ایک دفعہ کھلے اور عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے.
جس کے پاس مائک ہے پلیز پلیز. جو جیل میں بند ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ ہی سڑکوں پر نکلی آپ ہی مقابلہ کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ مسلسل ملک سے مغرور ہیں. انہوں نے برطانیہ میں جو سیاسی پناہ کی درخواست بھی کر دی ہے, تو اس پہ کیا کہتی ہیں؟ بہت اچھا کیا انہوں نے, بہت اچھا کیا انہوں نے. یہاں پہ احتساب ہو رہا ہو نا تو پھر ضرور اس احتساب کے آگے آ کے پیش ہوں, لیکن جہاں وچ ہنٹنگ ہو رہی ہو, جہاں پر پکڑ کے زبردستی جیلوں میں بند کیا جائے بغیر کسی ثبوت کے, جہاں مریم نواز کے لیے تو JIT بن جاتی ہے, لیکن علیمہ خان جو کہ اپنا اعتراف میرے اوپر جو مقدمہ بنا ہے وہ 19 سال کی عمر کا بنا, جب میں 18 یا 19 سال کی تھی, میاں صاحب کی ڈپینڈنٹ تھی. تو جو عورت اپنا جرمانہ بھر کے اعتراف جرم کر چکی ہے, ایمنیسٹی اسکیم سے دونوں بھائی بہنوں نے فائدہ اٹھایا ہے, جو کہ اعتراف جرم ہے کہ پہلے ہم نے یہ چھپایا تھا, جھوٹ بولا تھا, اور اب ہم ایمنیسٹی اسکیم کا دونوں بہن بھائیوں نے, علیمہ خان ہو یا وہ عمران خان ہو, دونوں بھائیوں نے ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا, اعتراف جرم کیا کہ پہلے ہم غلط تھے, تو اس کے بعد ہم نے اپنا بلیک منی جو ہے وہ وائٹ کرا لیا. تو پھر JIT تو اس پہ بھی بننی چاہیے نا. تو یہ ڈسکرمنیشن کیوں؟ تو اگر میں بات کمپلیٹ کر لوں تو اگر آج یہ نواز شریف صاحب تو آ گئے نا, وہ سب کے حصے کا جو انہوں نے سب کے حصے کا جو ظلم تھا وہ انہوں نے اپنے سینے پہ سہ لیا, لیکن کیوں آئے باقی؟ جس دن پاکستان کے اندر انصاف ہوگا اس دن یہ سب آئیں گے, اپنا احتساب بھی دیں گے اور انشاءاللہ سرخرو بھی ہوں گے. چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. جو بات آپ کر رہی ہیں وہ بلاول بھی کر رہا ہے کہ آپ دونوں مل کر حکومت کے خلاف کچہری پہ چڑھ کر تحریک چلائیں گے. اور دوسرا میرا سوال, کیا نواز شریف کے ساتھ جیل میں کسی ایسے شخص نے ملاقات کی ہے جس پہ یہ کہا گیا, آپ کو پیغام دیا گیا کہ آپ حکومت کے خلاف بات نہ کریں؟ میرے علم کے مطابق میاں صاحب سے ایک تو کسی کی ایسی ملاقات ہوئی نہیں, نہ میاں صاحب ایسی ملاقاتیں کرتے ہیں. اگر وہ ایسی ملاقاتیں کرتے ہوتے تو اس وقت سلاخوں کے پیچھے نہ بیٹھے ہوتے. نمبر 2, آپ نے جب بلاول کی بات کی ہے تو بلاول کی اپنی جماعت ہے, میری اپنی جماعت ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ہم پاکستان مسلم لیگ نون ہیں. ان کا اپنا ایجنڈا ہے, ہمارا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے, ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے. ان کی اپنی پالیسی ہے, اسٹریٹجی ہے, ہماری اپنی پالیسی ہے, اسٹریٹجی ہے. لیکن میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتی. مولانا صاحب جو ہیں, JUIF اور جتنی بھی اور پولیٹیکل جماعتیں ہیں, جس کے اندر ANP بھی شامل ہے, جس کے اندر چھوٹی چھوٹی علاقائی جماعتیں بھی شامل ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر اور اس جعلی حکومت کو فارغ کرنے کے لیے, اس کو جو انہوں نے ظلم معیشت کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ روا رکھا ہے, جس طرح آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی صبح خبر آئی کہ آٹے کی بوری کے اندر ایک 20 کلو کے جو آٹے کا تھیلا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. تیل جو پکانے کا تیل ہوتا ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے 100 روپیہ. میدے کی بوری میں بھی اضافہ ہوا, اور آج بجلی کے بلوں کو بڑھانے کے لیے, بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے بھی آج سفارش آ گئی. تو یہ جو تنزلی پاکستان کی معیشت کی ہو رہی ہے, اس کو مہینوں نہیں سال لگ جائیں گے ٹھیک ہونے میں. اس کے آگے بند باندھنا چاہیے, اور کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے جس پہ تمام جماعتیں جو ہیں عوام کے لیے, غریب عوام کے لیے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے جہاں ان کے انٹرسٹ کو کنورج کرنا چاہیے, اور پاکستان کے عوام کی خاطر آج ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس جعلی حکومت کو, جعلی مینڈیٹ کو واپس کروانے کے لیے, IMF سے پاکستان کی جان چھڑوانے کے لیے, ان کو واپس بھیجنے کے لیے, اس ظالمانہ اور عوام دشمن بجٹ کو واپس کرنے کے لیے, ان کو جعلی مینڈیٹ جو چھینا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں آپ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جو بھی جماعت, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ اس وقت عوام کے ساتھ کھڑی نہ نظر آئی, اگر انہوں نے عوام کے ایشوز پہ عوام کا ساتھ نہ دیا, عوام جو پس رہے ہیں ان کے لیے وہ آواز نہ اٹھائی, تو وہ بھی عوام کے جو
मुजरिम होंगे, गैज़ व गज़ब का निशाना भी बनेंगे, तारीख़ के भी मुजरिम होंगे। इधर आ गए कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, ये दो लोग गए थे जनरल रहीम शरीफ के पास और कहा था कि एक्सटेंशन आपको नहीं दी जा रही, जिसके बाद हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया। आप इस मौक़िफ़ की तस्दीक करती हैं कि तस्दीक? जिन्होंने, देखें, मैं इस मौक़िफ़ की उन्होंने वो उधर क्या बात हुई है, क्या वो हुआ है, उसमें मैं शामिल नहीं थी, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा का इल्म है, लेकिन मेरा मैंडेट नहीं है यहाँ पे बात करने का। मैं अकेली उस पर बात नहीं कर सकती। वो जब मियाँ साहब के पास मुनासिब मौका होगा, वो करना चाहेंगे, वो ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा का इल्म है। ये रहनुमाई फरमाते हैं कि आप समझती हैं कि ज़रदारी साहब के जो केस बने हैं वो झूठे थे, और दूसरा ये कि एहतिजाज का रास्ता आप इख्तियार कर रही हैं, तो इसमें असम्बलियों से इस्तीफों का ऑप्शन पे भी गौर कर सकते हैं आप? देखिए, झूठे थे या सच्चे थे, मुझे इसका इल्म नहीं है। मुझे सिर्फ एतराज़ इस बात पे कि वो बाकी उनके तो ऊपर अभी कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेज है, इस पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जिन पे चोरी साबित हो चुकी है, जो ख़ुद उसका इकरार कर चुके हैं, वो कानून से मावरा क्यों, वो कानून से बालातर क्यों? तो ये कि जी वो मुस्लिम लीग नून का है तो उसको पकड़ लो, चाहे वो बेकसूर है, वो पीपल्स पार्टी का है तो उसको पकड़ लो, चाहे उसकी अभी स्टेज जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन अगर उसका ताल्लुक़ जाली हुक्मरानों से है तो उसको तो हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, चाहे आपकी 10 प्रॉपर्टीज़ निकल आएँ, या आपके कर्ज़े माफ़ कराने का सबूत आ जाए, या आपका बनी गाला का घर रेगुलराइज कराने का सबूत मिल जाए कि आपने वो जाली जमा कराया था, या आपका और आपकी बहन का सिलाई मशीनों के अलावा या ज़कात और खैरात के अलावा आपका टू डेट कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और आपके अरबों रुपए के खर्चे हैं, और वो कहाँ से हो रहे हैं? उस पर एसेट बियॉन्ड मीन्स का मुकदमा नहीं बनता। आपके वालिद साहब तो कोई अरबपति बिजनेसमैन नहीं थे, आपकी ख़ानदान में किसी ने कभी कारोबार नहीं किया। अलीमा खान साहबा का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मरियम नवाज़ के लिए JIT बन सकती है, वो ISI और MI के सामने पेश हो सकती है। आपको पता है ना कि मैं जब JIT में गई थी, उसमें बाकी तो सारे डमीज़ बैठे हुए थे, मेरे से ज़्यादा सवाल ISI के रिटायर्ड अफसर ने किए, सब JIT को वो लीड कर रहे थे। तो मैंने तो अपने जवाब दिए। तो अलीमा खान को भी लेके आओ, इमरान खान को भी लेके आओ, जहांगीर तरीन को भी लेके आओ, और इनके जो वज़ीर हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, वो इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, सब समझते हैं वो कौन कौन है। जैसे ही किसी ने कोई वज़ीर बना, उसकी फ़ाइल यूँ बंद हो जाती है, और उनको कहा जाता है कि नहीं जी, अगर हमने इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया तो हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। तो ये एहतसाब हो रहा है। पहले तो आप एहतसाब करें, सबको लाएं बीच में, और दूध का दूध और पानी का पानी करें। हम तो दे चुके, 3 नस्लों का हिसाब दिया, निकला कुछ भी नहीं, निकला फिर भी एक कामा। तो दूसरों को लेके आएँ ज़रा, फिर मैं मानूंगी कि ये और आपने जहाँ तक असेंबली से देखें, ये सारी बातें जो है वो APC में डिस्कस होंगी, उसमें हर जमात अपना अपना एजेंडा बना के जाएगी, और वहाँ पर जो फैसले होंगे एक जॉइंट अपोजिशन के कंबाइंड जो अगर स्ट्रैटेजी बनी, जो कि बननी चाहिए, तो उसमें इन चीज़ों का फैसला होगा। जी मामला चाहे आज परवेज़ रशीद साहब भी आपके साथ बैठे हैं, डॉन लीग से लेकर अब तक आज भी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISI और MI का नाम लिया, और सियासी हलकों में और सहाफ़ी हलकों में यही कहा जाता है कि फौज बतौर इदारा आप उसकी मुखालफत करती हैं, आप उसके खिलाफ बयान देती हैं, ये मामला डॉन लीग से चलता आ रहा है। आज क्या अब 2018 के इंतखाबात के बाद आज फिर आप एक वही एग्रेसिव टोन ले रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले भी आपने शहबाज शरीफ साहब के बयानिए से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है। आपकी पार्टी ने क्या फैसला कर लिया है कि इस इदारे के साथ आपको किस तरह चलना है? और दूसरी बात ये कि आज पहले एक बात का जवाब दे दी, दूसरी फिर आप पूछ लेना। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बतौर इसमें पार्टी का मौक़िफ़ लाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप बतौर पाकिस्तानी, मैं बतौर पाकिस्तानी, आपने कहा कि आप तनकीद करती हैं फ़ौज पे, मैंने कहाँ तनकीद की है फ़ौज पे बतौर इदारा? मैं तो ये कह रही हूँ
آپ بھی کہیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو یا MI کو یا ISI کو گھسیٹنا چاہیے سیاست میں؟ اگر میں آج آپ سے بھی سوال کرتی ہوں بطور پاکستانی، ذرا بتائیے گا پلیز، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ ہاں نہ کریں نا. نہیں آپ ہاں نہ کریں مجھے بتائیں. نہیں میں چلے، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں بھی آپ 1 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ میں مریم نواز ہوں. آپ ایک منٹ کے لیے سمجھ لیں کہ میں اور آپ 2 پاکستانی بیٹھے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ اگر میں پاک صاحب کو اور میرا پورا کریئر صاف ہے، میں نے کبھی کوئی بدیاتی نہیں کی، تو چاہے جو مرضی ادارہ آ جائے مجھے کوئی پرابلم نہیں. تو یہی کیا نا ہم نے. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں، آپ نے کہا جو مرضی ادارہ آ جائے، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کا تعلق صحافت سے، یہاں مجھے ذرا بیٹھ کے اکنامک پالیسی بنا کے دکھائیں، آپ دکھا دیں گے؟ آپ کا کام ہے یہ بالکل. اور آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں کسی ایسی چیز میں جو میرا مینڈیٹ نہیں ہے، جو میرا آئینی مینڈیٹ نہیں ہے، یا جس میں مجھے کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، یا جس میں ایک ایسا موقع آئے گا جب مجھے ایک پولیٹیکل ڈویژن کریٹ ہوگی، لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو آپ اداروں کو اس کا حصہ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں آج بھی ایک سمجھتی ہوں کہ جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو اس چیز میں اس کو سختی سے اس کو روکنا چاہیے، اس کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. میں نہیں چاہتی کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو پیٹی پالیٹکس میں گھسیٹا جائے، اور بطور پاکستانی یہ میرا حق ہے. اس کے لیے مجھے کسی پارٹی کے مینڈیٹ کی ضرورت نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو میرا پاکستان کا آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اگر اس کے دائرے میں رہ کے بات ہوگی تو منظور ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم ہے. لیکن اگر اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہ مناسب بات نہیں ہے. اس سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ آج کل ایک اور ڈیبیٹ جو میڈیا پر بھی چل رہی ہے وہ ہے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے. آپ بطور وائس پریزیڈنٹ، میں آپ کی ذاتی رائے بھی پوچھ رہا، بطور وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نواز، آپ کی پارٹی کی سلسلے میں کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں، جب وہ مسئلہ ابھی تو کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں، جب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس میں بطور پارٹی میرا کیا موقف ہوگا یا بطور پارٹی مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہوگا، یہ تو وہ بیٹھیں گے، آپس میں بات کریں گے. جب ایشو سامنے آئے گا تو میں اس پہ جمپ نہیں کرنا چاہتی. لیکن پھر میں ایک ہی بات کہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو آئین اور قانون میں لکھا ہے، قرآن پاک کے بعد میرے لیے سب سے جو مقدس کتاب ہے وہ آئین کی کتاب ہے. اس میں جو لکھا ہے پاکستان کو اسی کے مطابق چلانا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں وہ اس کی کتنی پاسبلٹی ہے، یا وہ ایک پاسبلٹی ہے بھی یا نہیں، تو میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جمپ دا گن. لیکن جب وہ آئے گا معاملہ، پارٹیز بیٹھیں گی، اپنے اپنے لائے عمل بنائیں گی، اپنا اپنا سٹانس لیں گی. میں پارٹی کے بہاف پہ اس وقت نہیں بول سکتی کیونکہ ابھی وہ معاملہ میرے سامنے ہے نہیں. یہ تھا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ نواز شریف کا جو کے حوالے سے نواز شریف معلوم نہیں ہے مستقلی معیشت، تو کیا شہباز شریف مزاجی معیشت کے حامی ہے؟ تو کیا دونوں شہباز شریف اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، میرا تو بیانیہ بہت سمپل ہے، نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی بہت سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ جعلی تو جعلی ہوتا ہے، اور جعلی مینڈیٹ کو صرف روکا جا سکتا ہے، ریورس کیا جا سکتا ہے، اس کو دوام نہیں دیا جا سکتا، اس کو آنے والے وقت کے لیے ایک پریسیڈنس نہیں بنایا جا سکتا، نہ بنانا چاہیے. تو میں لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ معاملات کو ایز اپوزیشن لیڈر نہیں چلا رہی، میاں صاحب کا ایک بہت واضح موقف ہے اور وہ بھی یہی ہے جو میرا ہے. جعلی حکومت سے نہ وہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے، نہ آپ کو اس کو ایک بیل آؤٹ پیکیج دینا چاہیے. لیکن شہباز شریف صاحب کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کے پیش نظر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو میرے پیش نظر نہیں ہیں، جن کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی. یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے، وہاں پہ ہاؤس کو جا کے چلانا اور اس میں جو رکاوٹیں اس کو دور کرنا ایک فرق بات ہے. لیکن میرا اور میاں صاحب کا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ بھی کوئی نون وہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں، اور وہ ان کا ایک ہمیشہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے جو کہ
उसको वॉइस करने में, और कभी उन्होंने कोई मेरा ख्याल है लगी लिपटी नहीं रखी। सब जानते हैं कि उनकी अप्रोच एक फ़र्क है। ज़ाहिर है जब एक 4 बहन भाई होते हैं, चारों की अप्रोच फ़र्क होती है, उनकी सोच फ़र्क होती है, लेकिन वो पार्टी फैसलों के वो भी पाबंद हैं, वो भी डिसिप्लिन में, वो भी नवाज़ शरीफ जैसे कि कहा जा रहा था कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अपने भाई के साथ बहुत लॉयल है, वो पाकिस्तान के साथ बहुत लॉयल है, वो PMLN के साथ बहुत लॉयल है। अप्रोच का फ़र्क हो सकता है और उसमें एडमिट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। जब मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ तो मुझे पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है, वहाँ पे बातें होती हैं, आखिरी फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब का होता है। ठीक है जी, शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन। देखें, जो APC का आपने जहाँ तक कहा तो वो मैं क्यों लीड करूँगी जब पार्टी का प्रेसिडेंट माशाल्लाह मौजूद है और मामलात को लीड कर रहे हैं। तो APC में जो PMLN का डेलीगेशन होगा उसमें लीड भी शहबाज शरीफ साहब करेंगे, उसमें ज़ाहिर है कि क़यादत भी वो फराहम करेंगे। अगर फ़ैसला हुआ कि मुझे उसमें शिरकत करनी है तो वो पार्टी का फ़ैसला होगा, मियां नवाज शरीफ का फ़ैसला होगा, शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला होगा, लेकिन लीड वही करेंगे और उनको करनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिफ्ज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।